السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان قزل ارسلان سلجوقی ایک عظیم الشان قلعے کا مالک تھا جو پہاڑوں کے بیچ واقع ایک محفوظ جگہ پر قائم تھا۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی دشمن اسے فتح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان ہونے کے باعث قلعے کے اندر تک پہنچنا انتہائی دشوار تھا، اور اس میں موجود چشمے اور باغات اسے مزید خود کفیل بناتے تھے۔ یہاں مقیم سلطان کے لشکر کو اپنی ضروریات کے لیے کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں تھی۔ قلعے کے اندر موجود پانی کے چشمے اور سرسبز باغ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے اور سالوں تک فوج کے لیے کافی وسائل فراہم کرتے تھے۔ سلطان قزل ارسلان کو اپنے اس قلعے پر بڑا ناز تھا۔ وہ اکثر اس کی مضبوطی اور خوبصورتی پر فخر محسوس کرتا۔ ایک دن دربار میں سلطان کے درباری اور وزراء قلعے کی شان و شوکت اور اس کی مضبوطی کی تعریف کر رہے تھے۔ دربار میں موجود لوگ قلعے کی عظمت کے قصے سنانے میں مصروف تھے، اور سب کا خیال تھا کہ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوگا۔ اسی دوران ایک صاحب دل بزرگ دربار میں آئے اور لوگوں کی باتیں سن کر مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ میں کچھ راز پنہاں تھا۔ سلطان نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرے قلعے کی مضبوطی پر شک ہے؟ بزرگ نے سکون اور عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ قلعہ واقعی بہت مضبوط ہے اور آپ کی بادشاہت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینٹ اور پتھر سے بنا ہوا کوئی بھی قلعہ ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں ہوتا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور اپنے وقت کے مضبوط ترین قلعوں میں رہے، مگر آخر کار سب کو یہ قلعے چھوڑ کر جانا پڑا۔ سلطان قزل ارسلان نے اس بات پر غور کیا اور کہا، آپ کی باتیں حکمت سے بھرپور ہیں، مگر مجھے اپنے قلعے کی مضبوطی پر اعتماد ہے۔ یہ قلعہ سالوں تک میرے خاندان اور میری فوج کو تحفظ فراہم کرتا آیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مستقبل میں بھی میرے وفاداروں کا دفاع کرے گا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یقیناً آپ کا قلعہ مضبوط ہے، لیکن اس پر مکمل بھروسہ نہ کریں۔ اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے کرم پر بھروسہ کریں۔ اینٹ اور پتھر کا ہر قلعہ ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو وہ آپ کا نیک نام ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام چھوڑیں۔ نیک نامی ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا، چاہے اینٹ اور پتھر کے قلعے فنا ہو جائیں۔ سلطان نے بزرگ کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی نظر اپنے قلعے پر تھی، مگر اس کے دل میں ایک نیا خیال آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگرچہ یہ قلعہ مضبوط ہے، لیکن اس کا اصل تحفظ لوگوں کی محبت اور دعاؤں میں ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے لوگوں کے لیے زیادہ اچھے فیصلے کرے گا اور ان کے ساتھ انصاف اور محبت کا رویہ اپنائے گا، تاکہ اس کی بادشاہت اور اس کا نیک نام ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کے بعد سلطان قزل ارسلان نے اپنے دربار میں لوگوں کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کی ذمہ داری لی۔ وہ اب اپنی رعایا کی بھلائی میں دلچسپی لینے لگا اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے وزراء کو بھی تاکید کی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصلی طاقت قلعے کے دیواروں میں نہیں بلکہ عوام کی محبت اور ان کی حمایت میں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان قزل ارسلان کا نام پورے علاقے میں نیک نامی کے ساتھ جانے لگا۔ لوگ اسے ایک عادل اور رحم دل حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس کا نیک نام قلعے کی دیواروں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا،
کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ بزرگ کی باتیں حقیقت بن چکی تھیں۔ قلعہ وقت کے ساتھ اپنی چمک کھو بیٹھا، مگر سلطان کی نیک نامی ہمیشہ زندہ رہی۔ اس کے بعد آنے والے حکمران بھی اس کی مثال کو فخر سے پیش کرتے اور اس کی نیک نامی کا ذکر کرتے۔ سلطان فضل ارسلان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اصل مضبوط قلعہ اینٹ اور پتھر کا نہیں بلکہ نیک نامی کا ہوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی مالی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن انسان کی نیک نامی اور اچھے اعمال ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور آنے والی نسلیں انہیں یاد کرتی ہیں۔ ہماری کہانی سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔